سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 37 آیت نمبر 243 رکوع سے شروع سے تیسری سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو موت کی ڈر کی وجہ سے تم جہاد جیسے عظیم الشان حکم سے مت بھاگو۔ اور اس کے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک علاقے میں کچھ مسلمان رہ رہے تھے، بنی اسرائیل، اور وہ تھے ہزاروں میں، کچھ ان کی تعداد 10,000 بتا رہے ہیں۔ تو 10,000 تک لوگ علاقے میں رہ رہے تھے، یا وہاں پر طاعون کوئی وبا آئی جیسے آج کل وبا آئی ہے، تو طاعون بھی ایک قسم کی وبا ہے، پینڈیمک ہے، اور یا پھر وہ جہاد سے ڈر رہے تھے، دشمن کے خوف سے، دونوں طرح روایتیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ تو وبا آئی، یہاں تو ہم مر جائیں گے، چلو نکلتے ہیں، تو بھاگ نکلے، اور دور جا کر 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی تھی بہت بڑی، اس وادی میں ٹھہر گئے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم موت سے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے اور ان کو وہیں پہ موت دے دی، ان سب لوگوں کو، 10,000 تک لوگ۔ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے سارے لوگ مر چکے ہیں، تو 10,000 کے لیے کون قبر کھودے گا اور کون کفن دفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے، ان سب کو ہم سنبھال نہیں سکتے، تو وہاں ایک حد مقرر کی ہے، اور 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی کہ یہ لوگ ادھر ہی یہ گل سڑ جائے تو ہم سب کو نہیں دفن کر سکتے، اتنے آلات تو تھے نہیں، ہاتھ سے بیلچہ چلانا، پھر 1-2 ہزار نہیں 10,000 لوگوں کو دفنانا، یہ مشکل کام تھا، تو جگہ بھی بہت تھی، ضرورت بھی نہیں تھی، تو انہوں نے 4 دیواری ایک قسم کی سمجھے، یا ایک نشان لگایا اس کے ارد گرد پورے علاقے سے، اس کے اندر ہی رہے، ہمارے لوگ ادھر نہ جائیں۔ یہ اس بات کے لیے اللہ پاک نے انہیں ادھر موت دے دی کہ تم اگر موت سے بھاگنا چاہتے ہو، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ زمانہ گزر گیا اور یہ لاشیں ادھر پڑی رہیں، اور وہ لاشیں گل سڑ گئی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی، اور بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پیغمبر آئے، ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ گزر رہے ہیں اس راستے سے، کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ساری ہڈیاں پڑی ہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کو زندہ کیجیے، اللہ تو ہر بات پہ قادر ہے۔
تو اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے ان ہڈیوں میں جان پیدا کی اور فرمایا کہ تو ان الفاظ کے ساتھ کہو کہ اے ایتها العظام البالیہ، ایک گلے سڑے ہڈیوں، وہ ہڈی جو گل سڑ کر بوسیدہ ہو گئی ہے، بوسیدہ ہڈیوں، بِأَمْرِ اللَّهِ تجمعی، اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ تو جو ہڈیاں بکھری ہوئی تھی وہ ساری آپس میں جڑ گئی۔ پھر حکم ملا کہ آپ کہو ایتها العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ کے حکم سے تمہارے اوپر گوشت اور یہ جو ہے کھال چڑھ جائے۔ تو ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی آ گیا اور انسان بن گئے۔ تیسری مرتبہ پھر دعا کی اور اللہ نے انہی الفاظ سے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، جو روحیں تھی تمہاری وہ واپس تمہارے اندر آ جائے، وہ سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ کہاں بھاگو گے؟ وہ بھاگ گئے لیکن انہیں ادھر بھی موت آئی۔ تو کچھ منافقین تھے مدینہ منورہ میں جو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ کہ سوچ رہے تھے کہ ہم گئے نہیں اور وہاں مر نہیں گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ادھر موت نہیں آئی؟ اللہ تو کہیں بھی آپ کو موت دے سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ آج کے سبق میں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ الم ترى کیا دیکھا ہے آپ نے، الی الذین ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے، وہم الوف اور تھے وہ ہزاروں میں، یعنی 10,000 تھے یا اوپر، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے اپنے گھروں سے، بھاگ نکلے۔ فقال لهم اللہ فقال پس فرمایا اللہ نے، حکم دیا اللہ نے، لہم ان کو، اللہ نے، موتو مر جاؤ تم سب، تو مر گئے۔ ثم احیاہم پھر دوبارہ سے زندہ کیا اللہ نے انہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس فضل والا ہے لوگوں پر، لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے۔ ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگوں میں سے، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر تو فضل یہ فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دی، اور تمہارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے تمہیں ڈرایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی غفلت میں چلے جاؤ اور پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو ہمیں رستہ دکھایا۔ اور ویسے جہاں پر وبا آتی ہے تو وہاں اس علاقے کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہاں پر نہ کوئی جائے باہر سے، اور اگر وہیں پر وبا ہے تو وہ وبا والی جگہ سے کوئی شخص بھاگے بھی نہ، یہ حدیث میں اس کے لیے حکم ہے۔ وقاتلوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے مت ڈرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑائی کرو، قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم خبردار ہے۔ تو قتال میں جانے یا جہاد میں جانے کی وجہ سے موت نہیں آتی، وگرنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کتنے جنگوں میں شریک ہوئے، اور جب موت آ رہی تھی وہ چارپائی پہ تو اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ دیکھو کتنے جنگوں میں شریک ہوا اور میرے بدن کا ایک عضو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر تلوار یا نیزے کا زخم نہیں ہے، وار نہیں ہے، اور آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو جن کے جو موت سے ڈرتے ہیں کہ قتال کریں گے یا جہاد کے لیے جائیں گے تو مر جائیں گے، ان بزدل لوگوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ موت قتال میں جانے کی وجہ سے نہیں آتی، موت تو جب مقرر ہوگا آپ کا وقت تو ادھر آپ کو موت آئے گی اس سبب کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے قتال اور جہاد بالنفس کے، خود بھی جہاد کرو۔ دوسرا ہے کہ مال بھی خرچ کرو، اور مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، جہاد میں یا ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ کو قرض دیتے ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں کئی گنا کر کے واپس کرتا ہے۔
اصل میں ہوا یہ کہ ایک آیت نازل ہوئی کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جو بندہ بوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو نکلتا ہے مکئی کا بوٹا تو اس میں کئی دانے ہوتے ہیں، 700 تک دانے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ اور جزا اور ثواب وہ 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اور بڑھا دیجیے، یہ اجر یہ ثواب اور بڑھا دیجیے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائے کہ 700 چھوڑے، میں ان کو کئی گنا، بہت زیادہ گنا تک جو ہے ان کو ثواب دوں گا۔ تو حساب کتاب کوئی نہیں ہے، وہ جس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا تو ایک نیکی کے بدلے میں کئی گنا بھی اسے مل سکتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے من ذا الذی، وہ شخص جو وہ ذا الذی یقرض اللہ، جو قرض دیتا ہے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض۔ تو اللہ کو قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق پر یا اللہ کے راستے میں دین پر خرچ کرنا۔ تو کیا کرے گا اللہ؟ فَيُضَاعِفَهُ، پس دگنا کرے گا اس کو اللہ پاک اس شخص کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اضعافاً کثیرہ، بہت سارے، بہت کئی گنا، بہت زیادہ، دو چند ان کو اس کا اجر دے گا۔ واللہ، اور یاد رکھو، واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگی لاتا ہے، ویبسط، اور کشادگی لاتا ہے۔ تو مال جو فقیر ہے تو وہ بھی اس کے کمی کی وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے۔ جس کو دیا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت ہوشیار ہے یا بہت کمال والا ہے، اس سے بڑے کمال والے صحت مند لوگ ہوں گے، انہیں نہیں ملا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگ دستی لاتا ہے، ویبسط، کشادگی لاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو میں مال خرچ کر دوں گا اور یہ کم ہو جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے مال خرچ کرنے سے بھی مت روکو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا دیکھا ہے تم نے ان لوگوں کو، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور تھے وہ الوف، ہزاروں میں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ فقال لهم اللہ، پس فرمایا، حکم دیا اللہ نے انہیں، موتو، مر جاؤ تم سب، ثم احیاہم، پھر زندہ کر دیا ان سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، بہت سارے لوگوں میں سے، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، خبردار ہے۔ من، وہ شخص، الذی، وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دیتا ہے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، پس دو چند کرے گا وہ، لہو، اس کے لیے اللہ، اضعافاً کثیرہ، بہت سارے، کئی گنا تک۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگ دستی لاتا ہے، ویبسط، اور کشادگی لاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ صدق اللہ۔